رب جملنا بعلم واهدنا دنيا ودينا يا إله العالمين يا مجيب السائلين. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنے مفردات القرآن کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم انشاءاللہ تعوذ یا استعاذہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے اندر موجود روٹ ورڈز اور مادوں کو ہم کور کریں گے. تو سب سے پہلے میں آغاز اس آیت سے کروں گا. اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے سورۃ النحل کی آیت نمبر 98 میں، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. تو جب آپ قرآن پڑھیں تو اللہ کی پناہ طلب کر لیجئے شیطان مردود سے. اب اس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے اوپر آپ غور کریں اگر، تو سب سے پہلے اعوذ کی شکل میں ایک فعل با فاعل آپ کو نظر آ رہا ہے. فعل با فاعل یہاں پہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ یاد کریں، ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب بھی فعل ماضی یا فعل مضارع کی گردان آپ لیں تو اگر تو اس گردان میں سے پہلا یا چوتھا صیغہ آپ کو نظر آئے تو آپ فاعل کو اس میں ظاہر کی شکل میں ڈھونڈ سکتے ہیں، بصورت دیگر فاعل ضمیر کی شکل میں اس کے اندر چھپا ہوا ہوگا. ابھی اعوذ کے بارے میں ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، لہٰذا اس کے اندر فاعل آنا کی شکل میں اعوذ کے اندر چھپا ہوا ہے. تو یہ فعل با فاعل ہے. اس کے بعد با حرف جارہ، اللہ ایک اسم آپ کو نظر آ رہا ہے، پھر من حرف جارہ، اور الشیطان اور الرجیم یہ دو اسماء اور آپ کو نظر آ رہے ہیں. تو سب سے پہلے آپ اعوذ کے اوپر غور کریں کہ اس کا روٹ ورڈ یا مادہ کیا ہے. عین واو زال پر مشتمل یہ مادہ ہے. باب نون یعنی نصر ینصر سے استعمال ہوتا ہے. اس کی جو ویسے شکل بننی چاہیے وہ باب ناصر ینصر کے پیٹرن پہ آپ دیکھیں، آوازہ یا وضو، لیکن جب اس کے اوپر ہم تعلیل کے قواعد استعمال کریں گے تو استعمالی شکل اس کی بنے گی آزا یا اوزو اوزن. معازن بھی اس کا مصدر استعمال ہوتا ہے اور اسے ہم مصدر میمی کہتے ہیں. اب اس مصدر کا جو معنی ہوگا وہ ہے کسی کی پناہ میں آنا، پناہ طلب کرنا، یا کسی کا دامن مضبوطی سے پکڑ لینا. اور اگر آپ مصدر میمی معاذن سے حالت رفع میں ایک اسم لیں، معاذن یہ ایک اسم ذات بھی ہے جس کا مطلب ہے پناہ. اب اس مادہ سے آزا یا اوزو اوزن آپ گردان ایزیلی بنا سکتے ہیں. تو آزا، آزا، آزو، آزت، آپ آگے اسی پیٹرن پہ چلے جائیں، اور یعوزو سے ایٹ لیسٹ 2-3 صیغے آپ کے ذہن میں فوراً آ جائیں گے. یعوزو، تعوزو، اعوزو، نعوزو. تو یہ اعوذ کا جو صیغہ ہم نے شروع میں دیکھا تو گویا یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے فعل مضارع کی گردان میں. اب اس کی ایک مثال دیکھ لیں استعمال کی. سورۃ الدخان کی آیت نمبر 20، وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ، اور میں پناہ لے چکا ہوں اپنے رب اور تمہارے رب کی اس بات سے کہ تم مجھ کو سنگسار کرو. اس جگہ پر آپ دیکھیں عُذْتُ یہ آزا کی گردان جب آپ واحد متکلم تک پہنچیں گے تو یہ عُذْتُ آپ کو یہ نظر آئے گا یہ صیغہ. تو یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے. یہ مادہ باب افعال سے بھی استعمال ہوتا ہے. سے جو استعمالی شکل نظر آئے گی وہ ہوگی اعاذ یعیذ اعاذتاً. اعاذتاً یہ اس کا مصدر ہے. اس کا معنی ہے کسی کو پناہ دینا.
اب اس کے استعمال کی ایک مثال سورہ آل عمران کی آیت نمبر 36، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو یہاں پہ اُعِیذُ کی شکل میں یہ یعیذ کا واحد متکلم کا صیغہ، اب یعیذ اعیذ، یہ ایک استعمال کی مثال آپ کو مل گئی باب افعال سے اس مادہ کی۔ یہ مادہ باب استفعال سے بھی استعمال ہوتا ہے، اس وقت استعمالی شکل اس کی نظر آئے گی استعاذ یستعیذ استعاذتاً، کسی کی پناہ طلب کرنا۔ تو یہ جو لفظ ہم استعاذہ استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا؟ کسی کی پناہ طلب کرنا۔ اور اس کی یہ مثال جو میں نے سورۃ النحل کی آیت نمبر 98 سے اپنے اس سیشن کا آغاز کیا تھا، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو جب آپ قرآن پڑھیں تو اللہ کی پناہ طلب کر لیجئے شیطان مردود سے۔ اب آپ دوبارہ اس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے اوپر غور کریں۔ اعوذ فعل ہے با فاعل، کیونکہ فاعل ضمیر کی شکل میں چھپا ہوا ہے۔ اب ایک چیز اور یاد کرنے کی ہے، نوٹ کرنے کی، کہ یہ جو مادہ ہے عام طور پر اس کے ساتھ دو صلے استعمال ہوتے ہیں جب یہ فعل کی شکل میں آتا ہے، یعنی اس کا مطلب اعوذ کے ساتھ دو صلے استعمال ہوں گے حرف جارہ کے ساتھ۔ اب وہ ایک آپ کو شکل نظر آ رہی ہے باللہ اور ایک نظر آ رہی ہے من الشیطان الرجیم، یہ دو صلے با اور من کی شکل میں، یعنی پریپوزیشنز استعمال ہو رہی ہیں۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جس کی پناہ طلب کی جائے گی اس کو با کی پریپوزیشن یا صلہ کے ساتھ ہم استعمال کریں گے، اور جس سے پناہ طلب کی جائے گی اس کو ہم من کے صلہ یا پریپوزیشن کے ساتھ استعمال کریں گے، اور یہ آپ کو اوپر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں یہ شکل نظر بھی آ رہی ہے۔ آگے دیکھیں، با جیسے میں نے پہلے کہا یہ حرف جارہ ہے، اور اللہ یہ اسم الجلالہ یعنی اللہ کا ذاتی نام، اور یہ دونوں مل کے مرکب جاری کی شکل میں آ گئے۔ اب یہ جو اسم اللہ ہے اس کے روٹ ورڈ کو پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ حمزہ لام ہا پر مشتمل مادہ جو عام طور پر باب فا سے استعمال ہوتا ہے، تو اس کی شکل کیا بنے گی؟ الہ یعلہ الوہتن، الوہتن اس کا مصدر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے غلامی کرنا یا عبادت کرنا۔ اب یہاں سے ایک اسم فعال کے وزن پہ الہن بنتا ہے، جو کہ اس جگہ پر مفعول کے معنی میں ہے، یعنی عبادت کیا ہوا یا جس کی عبادت یا غلامی کی گئی۔ الہن عام طور پر ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کی طرف انسان اپنی تکلیف اور مصیبت دور کرنے کے لیے اور ضروریات پوری کرنے کے لیے رجوع کرے یا اس کی پرستش کرے، یا الہ اس ہستی کو کہتے ہیں جس سے انتہا درجے کی محبت ہو، یا اس ہستی کو جس کا ادراک ممکن نہیں، جو ہمارے فہم اور تصور سے ماورا ہے۔ اب اسی الہن سے لفظ نکلتا ہے اللہ۔ یہ اصل میں لفظ الہن پر جب آپ لام تعریف داخل کر کے معرف باللام کریں گے تو قاعدے کے مطابق اس کو بننا چاہیے الالہ، لیکن خلاف قاعدہ مادہ کا حمزہ گرا کر اللہ بولتے ہیں اور اس طرح لکھتے ہیں اللہ، مطلب ہے معبود حقیقی یعنی اصل الہن۔ اب اللہ کا لفظ خدا تعالیٰ کے لیے بطور اسم ذات استعمال ہوتا ہے، یہ کسی خاص صفت کے لیے نہیں بولا جاتا۔ اچھا، باقی تمام جو صفات ہیں وہ اسی لفظ اللہ کی طرف منسوب کی جاتی ہیں۔ نزول قرآن سے پہلے بھی یہ لفظ خدا تعالیٰ کے لیے بطور اسم ذات استعمال ہوتا تھا،
اہل عرب نے کبھی اس لفظ کو کسی معبود باطل کے لیے استعمال نہیں کیا، اسی لیے قرآن میں اللہ رب العزت نے سوال کیا ہے کہ کیا تم اس کے کسی ہم نام کو جانتے ہو؟ تو یہ روٹ ورڈ آپ کو اندازہ ہو گیا لفظ اللہ کا۔ اب آگے دیکھیں، من حرف جارہ اور الشیطان اور الرجیم یہ دونوں اسماء ہیں۔ الشیطان آگے ہم چل کے دیکھیں گے کہ یہ اسم المبالغہ ہے اور الرجیم اسم الصفہ ہے، لیکن یہاں پہ یہ صفت اور موصوف کی شکل میں نظر آ رہے ہیں، لہٰذا صفت موصوف کو فالو کر رہی ہے۔ الشیطان کی جو حالت ہے الرجیم خود بخود اسی حالت میں فالو کرتے ہوئے یہ اسم جا رہا ہے۔ تو یہ دونوں مل کے مرکب توصیفی اور من اور مرکب توصیفی یعنی مرکب جاری اوورال یہ بنائیں گے، یعنی حرف جارہ اور مرکب توصیفی مل کے۔ تو اب چل کے دیکھتے ہیں کہ الشیطان اور الرجیم کے جو مادے ہیں وہ کیا ہیں، اور پھر ہم اس کے ترجمہ کی طرف واپس آتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جو شیطان کا لفظ ہے اس کے بارے میں جان لیں کہ لغت میں اس کے دو مادے آتے ہیں۔ ایک مادہ شین طانون جو کہ باب نون سے جب استعمال کریں گے تو شیطان کا ایک لفظ نکلے گا، اور دوسرا شین یا طا مادہ یہ باب زاد سے جب ہم استعمال کرتے ہیں تو وہاں سے بھی یہ لفظ نکل سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں، اگر میں شین طا نون والا مادہ لوں باب نون سے تو یہ ناصرہ ینصرو کے پیٹرن پہ شکل کیا بنے گی؟ شاتنا یشتنو شتنن۔ شتنن یہ اس کا مصدر، اس کا معنی ہوتا ہے کسی سے دور ہونا یا کسی کی مخالفت کرنا۔ اب اس لفظ شتنا یشتنو شتنن کو اگر آپ لیں باب نون سے تو شیطان کا ایک وزن بروزن فیعالن، فیعالن یہ اسم المبالغہ کا ایک وزن، بہت زیادہ دور ہونے والا اللہ کی رحمت سے یا حق سے، یا بہت زیادہ مخالفت کرنے والا حق کی۔ تو اگر یہ شین طا نون مادہ میں باب ناصرہ ینصرو سے لوں تو فیعالن کے وزن سے ایک اسم المبالغہ شیطان نکلے گا، جس کا معنی کیا ہوگا؟ بہت زیادہ دور ہونے والا اللہ کی رحمت سے یا حق سے، یا بہت زیادہ مخالفت کرنے والا حق کی۔ اگر شین یا طا مادہ ہم استعمال کریں باب زاد سے تو یہ شکل بنے گی شاتا یشیتو شیاتتن اور شیطن یہ اس کے مصادر۔ اس کا معنی غصہ سے سوختہ ہو جانا یا جلنا۔ اب اس مادہ سے اگر ہم اسم المبالغہ بروزن فعلان لے آئیں تو یہ لفظ بنے گا شیطان، مبالغہ کا صیغہ ہے کیونکہ، تو اس کا مطلب ہوگا بہت زیادہ جلنے والا، بہت زیادہ غصہ سے سوختہ ہونے والا۔ تو یہ شیطان کا لفظ آپ کے سامنے آ گیا۔ اگلا جو مادہ رجیم ان کے اندر موجود ہے وہ را جیم میم پر مشتمل ہے، باب نون سے ناصرہ ینصرو سے شکل بنائیں رجم یرجمو۔ رجمن یہ اس کا مصدر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے سنگسار کرنا یعنی پتھر مارنا۔ اچھا، استعارتاً یہ لفظ پھر کافی سارے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جیسے جھوٹا گمان، اندھیرے میں تیر چلانا، تکے مارنا، بد کلامی کرنا اور دھتکارنا، یہ مختلف معنوں میں استعارتاً استعمال ہوتا ہے۔ اب اس کی ایک مثال دیکھیں، سورہ کہف کی آیت نمبر 22، وَسَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ۔ اب رجمن کا لفظ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اب یہ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے، ان کا چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 5 تھے، ان کا چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب تیر تکے چلا رہے ہیں اندھیرے میں۔ تو اب یہ دیکھیں، تکے مارنا، اندھیرے میں تیر چلانا، یہ اس معنی میں اس جگہ پہ استعمال ہو رہا ہے۔ اب
یہ جو لفظ ہم نے اوپر پڑھا تھا رجیم، رجیم بروزن فعیل، یہاں پہ اسم الصفہ اور مرجوم کے معنی میں، یعنی اسم المفعول کے معنی میں، اس کا معنی ہے سنگسار کیا گیا یا مردود۔ یاد کریں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ فعیل کا وزن جب اسم الصفہ کے انداز میں استعمال ہوتا ہے تو کبھی اسم الفاعل کا معنی دیتا ہے، کبھی اسم المفعول کا بھی معنی دیتا ہے۔ اب مرجوم کے معنی میں اس کو لے آئیں تو سنگسار کیا گیا یا مردود۔ اب اس کی مثال دیکھیں، سورہ الحجر کی آیت 34، قال فخرج منها فإنك رجیم، اللہ رب العزت نے فرمایا بس نکل جاؤ اس میں سے، تم یقیناً مردود ہو چکے ہو۔ اب اوورآل اس پورے کنٹیکس کو دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ فعل و فاعل، باللہ یہ حرف جارہ اور اسم الجلالہ مل کے مرکب جاری بن گئے، پھر من حرف جارہ اور الشیطان الرجیم اسم المبالغہ اور اسم الصفہ دونوں مل کے مرکب توصیفی، اب من اور آگے مرکب توصیفی مل کے یہ مرکب جاری۔ اب یہ اوورآل اگر آپ دیکھیں تو باللہ من الشیطان الرجیم یہ متعلق ہو گئے، ہم جانتے ہیں کہ جار مجرور متعلق ہوتے ہیں، تو یہ جملہ فعلیہ جو پیچھے ہے اعوذ اس سے متعلق ہے، اور پیچھے جملہ فعلیہ آپ کو نظر آ رہا ہے اعوذ فعل بھی ہے، اس کے اندر فاعل بھی ہے، تو فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کے یہ پورے کا پورا جملہ فعلیہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سیشن جس میں ہم نے یہ روٹ ورڈ پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں۔ آخر میں جاتے جاتے آپ اس کا ترجمہ دوبارہ دیکھ لیں، اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، من الشیطان الرجیم ہمیشہ کے لیے دھتکارے ہوئے شیطان سے۔ اور آپ کو وہ شکل بھی نظر آ رہی ہے کہ دو صلے، دو پریپوزیشنز، ایک حرف جارہ با کی شکل میں اور ایک من کی شکل میں نظر آ رہے ہیں۔ با یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کی پناہ مانگی جا رہی ہے، من یہ بتا رہا ہے کہ شیطان الرجیم سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ہمیشہ کے لیے دھتکارے ہوئے شیطان سے۔ تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک اگلے سیشن میں، جس میں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر موجود جو روٹ ورڈز ہیں یا مادے ہیں ان کو کور کیا جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔